ایک ترتیب کے ساتھ کرنا، یہ نہیں کہ اچانک سے سب کچھ ہو گیا۔ اللہ اگر بارش بھی برساتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت بارش برساتا ہے۔ کسی انسان کو اولاد چاہیے، ایک سسٹم ہے، کھانا دانا زمین میں ڈالو، ایک پروسیس طے ہوتا ہے، اس پروسیس کے بعد ایک دانے کو وہ کئی دانوں میں بدل کے زمین سے باہر نکالتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا پروسیس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ چیزیں اچانک نہیں ہوتی، چیزوں کے پیچھے محنت ہوتی ہے، چیزوں کے پیچھے قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس محنت کے بعد ایک چیز باہر نکلتی ہے۔ اگر تیری گندم اچھی نہیں ہو رہی، دوسرے کی گندم اچھی ہے، تو اس بندے نے محنت کی ہے۔ اگر تیرا دانا اچھا تھا، صحیح اچھا تھا، پانی برا تھا، تب بھی گندم نہیں ہوگی۔ جب تک ان ساری چیزوں کو ایک نظم کے اندر نہیں لاؤ گے، ایک چھوٹی سی کھانے کی ہانڈی ہوتی ہے، نمک کم زیادہ ہو جائے بندہ کھا نہیں پائے، مرچیں حد سے زیادہ ہو جائیں بندہ نہیں کھا پائے گا، پانی زیادہ ہو جائے کھانے کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح تیری زندگی کے اعمال ہیں، ان کے اندر بھی تناسب ہونا چاہیے، تعادل ہونا چاہیے۔ بندہ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے، یہ بھی غلط ہے۔ صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا رہے، مسجد نہ آئے، یہ بھی غلط ہے۔ صبح سے شام تک مجلس میں بیٹھا رہے، یہ بھی غلط ہے۔ جب خدا اپنی عبادت کے لیے ٹائم بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بولا پورا سال روزہ رکھو، رمضان میں روزہ رکھو؟ یہ کیوں نہیں بولا صبح سے شام تک نماز پڑھو؟ کہ نہیں میرا ٹائم معین ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے۔ مطلب وہ ہماری زندگی میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نظم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب مسجد میں صبح سے شام تک بندہ بیٹھا رہے، مصلی پہ دعا کرتا رہے کہ خدا تو رزق دے، خدا تو، اللہ کہتا ہے میں رزق کس طرح دوں تجھے؟ رزق دینے کے لیے تو اسباب ہے، بس چھت توڑ کے تو رزق نہیں دوں گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی رومال لائے گا اور بند کر کے رکھے گا مصلی پہ اور دعا کرے گا خدا رزق دے، میں اس رومال کو مثلا سونے سے بھر دوں گا، ایسا نہیں۔ اسباب ہے، بندہ بولے خدا پانی دے، کہے گا پانی چاہیے، کنواں کو محنت کر، پھر میں زمین سے پانی دوں گا۔ اب یہ پانی جو زمین سے نکل رہا ہے میں ہی تو دے رہا ہوں، کون دے رہا ہے؟ یہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں۔ تو پوری کائنات اسباب کے ذریعے چلتی ہے، ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ اب یہ جتنے تفرقے مسلمانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اچانک ایک بچہ جوان ہوا اور اس نے کھول دیا شیعہ کافر ہے، اچانک سے ایک مفتی منبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے شیعہ بدعتی ہیں، شیعہ کافر ہے۔ کیا ایک دن میں ہوتا ہے سب؟ 25-30 سال اس فصل کو تیار ہونے میں لگے۔ 1970s کے بعد کا وقت لو اور اب 2023 میں آپ بیٹھے ہو، 40-50 سال کی محنت ہے، ایک سوچ ہے، سوچ ڈال ڈال کے ایک نسلیں پروان چڑھائیں۔ اب یہ نسلیں بولتی ہیں شیعہ مسلم کافر ہے۔ ایک دن میں کسی بھی بندے کی نفرت کسی کے دل میں نہیں آتی، نہ ایک دن میں سلمان بنا، نہ ایک دن میں شمر بنا۔ شمر اگر شمر بنا اس کی پوری پچھلی زندگی ہے، تب فصل تیار ہوئی اور شمر نکلا۔ سلمان بنا، پیچھے پوری محنت ہے، تب جا کے سلمان بنا۔ لوگ کہتے ہیں امام خمینی نے انقلاب لایا، خمینی صاحب خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انقلاب میں نے لایا تو صحیح، لیکن یہ نسلیں جو خمینی کا ساتھ دے رہی ہیں ان کو تیار کس نے کیا تھا؟ پیچھے شہید صفوی، بڑے بڑے علماء کی محنتیں تھیں، تب جا کے ایک نسل تیار ہوتی ہے۔ اب اس نسل میں وہ جذبہ ہے کہ اپنی جان کو کیا کرے؟ قربان کرے۔ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد جو نسل امام حسن کو ملی وہ صحیح نسل نہیں تھی، جس نے امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب ظاہر وہی نسل چل رہی تھی نا، انہی نسلوں میں سے کچھ لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھا کہ حسین آجا ہم تیری مدد کریں گے، اور پھر وہی کیا جو حسن ابن علی کے ساتھ کیا، وہی کیا جو جنگ صفین میں علی ابن
ابھی طالب کے ساتھ کیا یہ تسلسل انہی ماں باپ کا تھا، انہی نسلوں کا تھا، انہی سوچوں کا تھا. اور ایک نسل وہ تھی جو شام میں پل رہی تھی. 30 سے 35 سال ایک حاکم ان کے اوپر ہے، وہ بھی ایک نسل پروان چڑھا رہا ہے. وہ بھی کسی کی محبت لے رہا ہے، کسی کی نفرت لے رہا ہے، کسی کا بغض ڈال رہا ہے کہ ہر منبر سے، ہر خطبے میں، ہر نماز واجب کی تعقیبات میں علی بن ابی طالب کو برا بھلا بولا جاتا ہے. کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آتے اور میرے آقا بولتے ہیں کہ اہل بیت جب بھی بات کرتے تھے جس طرح آج شیعہ دلیل سے بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی بنوایا ہوا عقیدہ ہے اس کے لیے دلیل دو. دلیل علم منطق میں اسے بولتے، اصل دلیل کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی رد نہ کر سکے، دلیل اسے بولتے ہیں. اللہ دلیل قائم کرتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کسی نے کہا کائنات کے 2 خدا ہیں، کسی نے کہا 3 خدا ہیں، کسی نے کہا 4 خدا ہیں. خدا دلیل دیتا ہے کہ اگر 2 خدا کائنات میں ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا. یہ سورج کو اپنے ٹائم پہ نکلتا ہوا دیکھتے ہو، چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، دن رات ہو رہے ہیں. یہ کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ ایک ناظم ہے، 2 نہیں ہیں. اگر 2 ہوتے تو شاید ایک خدا بولتا مشرق سے نکلے، دوسرا خدا بولتا مغرب سے نکلے. تیرے بدن کا نظم بتا رہا ہے کہ ایک خدا ہے. اب 2 خدا ہوتے، ایک خدا دل کو بولتا ہے ایسے چلو، دوسرا پھیپھڑوں کو بولتا ہے ایسے چلو، تو ہمارے وجود میں کیا ہو جاتا؟ جھگڑا ہو جاتا. پورے بدن کو، اور پورے بدن کا اگر کوئی مینیجر ہے وہ کون ہے؟ دماغ. مینیجر آف دا باڈی، تو باڈی کو مینیج کرتا ہے. آپ پاگل کسے بولتے ہو؟ جس کی مینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے. بولتے بندے کو کہ تم میں ڈال کے رہو، مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو، کیونکہ اس کی مینجمنٹ خراب ہو گئی ہے. پوری باڈی کو دماغ کیا کرتا ہے؟ مینیج کرتا ہے. ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، زبان ہے، کان ہے. اب آپ کو بھوک لگے گی، کبھی قضاء حاجت انسان کو ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں بندہ ہر جگہ کھڑا ہو جائے، یہ تو نہیں بندہ ہر جگہ ہر لفظ بول دے. کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی کوئی خواہش انسان کو آتی ہے. تو یہ دماغ کیا کرتا ہے؟ باڈی کو مینیج کرتا ہے. کہتا ہے دیکھ کس کے سامنے بول رہے ہو، دیکھ کس کی محفل میں بیٹھے ہو، دیکھ حرم میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اپنے گھر کے بیڈ پر ہو یا مسجد کی زمین پر ہو، آگے کہاں سیدھی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کون سا جملہ ماں باپ کے ساتھ بولنا ہے، کون سا نہیں بولنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہو کے ساتھ کیا رشتہ ہونا ہے. یہ پوری باڈی کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دا مینیجر، آپ کا دماغ. پاگل کون ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کون سا جملہ کہاں بولنا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں قضاء حاجت کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سفرے پہ کیسے بیٹھنا ہے. کیونکہ اس کی مینجمنٹ خراب ہو گئی. تو اسے کیا بولتے ہو؟ بندہ پاگل ہے. تو کائنات کی مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ اس کو ایک برین چلانے والا ہے، اور وہ ہے پروردگار عالم. مینیجر ایک ہے، کائنات کو چلانے والا ایک ہے. تو یہ نظم اور ضبط بتا رہا ہے کہ 30 سے 35 سال ایک نسل پروان چڑھتی ہے جن کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی ایسے ہیں، کہ جب شامیوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے تو پوچھا کہاں؟ بولا مسجد میں. تو پہلا سوال یہ کیا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے. جس کے سجدوں کی دنیا پسند ہے، جس کی دعائے کمیل پہ لاکھوں نہیں کروڑوں گنہگار جنت میں چلے جائیں، اس علی کے لیے سوال کیا جائے. ایک نسل پروان چڑھی نا. پروپیگنڈا نسلوں کو سیکولر بناتا ہے، پروپیگنڈا لبرل بناتا ہے، پروپیگنڈا انسان کے دین کو بدلتا ہے. جب آج کا میڈیا، جب آج کے حکمران، آج کے صاحبان اقتدار پروپیگنڈا کر کے اپنی مرضی کے نظریات کریٹ کر سکتے ہیں، کہ اس زمانے کا کوئی حاکم نہیں تھا، اس زمانے کا کوئی میڈیا نہیں تھا. وہ بھی تو چاہتے تھے نا کہ ہمارا ووٹ بڑھے،
علی کا ووٹ کم ہو. اب وہ ڈیموکریسی کے ذریعے وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا جاتا تھا، لیکن خلیفہ وہی بنتا تھا جس کا لشکر سب سے زیادہ ہو، جس کے حامی سب سے زیادہ ہو. تو جنگ یہی تھی، میں نے علی کے ووٹ کاٹنے ہیں، اپنے ووٹ بڑھانے ہیں. اب علی کے ووٹ کو کاٹنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تبھی اہل بیت جب بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا استدلال کرتے تھے کہ تو افضل ہے میں افضل ہوں، استدلال کرتے ہیں. جنگ تیری اور میری، مولا خط لکھتے ہیں آجا ہم میدان میں اترتے ہیں، تو جیت گیا تو سب کچھ تیرا، علی جیت گیا تو حکومت علی کے حوالے کرو. استدلال. حسین ابن علی کربلا میں آئے، استدلال کیا. لشکر یزید سے یہ بتا کیا حسین نے کسی حرام کو حلال کیا؟ کیا کسی حلال کو حرام کیا؟ مطلب امام بتا رہے اگر میرا قتل جائز ہے تو اس چیز کی وجہ سے. اگر کوئی مسلمان یہ کرے کہ حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے، اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے، قتل حسین کا نہیں بنتا. قتل جس نے تجھے بھیجا ہے اس کا بنتا ہے کہ میں نے حلال خدا کو حرام کیا، حرام خدا کو حلال کیا. کوئی دلیل نہیں تھی، بات وہی تھی، وہی بیج ان کی زبان پہ آیا. 30 سال کی تربیت بولنے لگی، 30 سال کی تربیت بولنے لگی کہ حسین ہم جانتے ہیں تم نے حلال کو حرام نہیں کیا، حرام کو حلال نہیں کیا، لیکن کس لیے تجھے قتل کرنے آیا ہے وہ مسلم علی. تیرے باپ کا بغض ہمارے دلوں میں ہے. کیوں آپ سنتے ہو کوفی رو رہے تھے اور شامی ہلہلہ کر رہے تھے؟ کبھی سوچا کوفے کا بازار سجایا گیا ہو؟ نہیں، شام کا بازار سجایا گیا نا. ناچ گانا ڈھول لائے گئے شام میں. اس طرح سے علی کی نسل اور علی کے بچوں کا انہوں نے توہین آمیز طریقے سے، یہ وہی نسل تھی کہ جن کے دل قسی ہو چکے تھے اور اہل بیت کے دشمن بنے. تو نظام کو سمجھو کہ تیرے بچے، تیری نسلیں، ایک دن میں کوئی قاتل تشیع نہیں بنا، ایک دن میں کوئی مسلمان کو کافر نہیں کہتا. ایک پروسیس سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ سوچیں کیا بنتی پروان چڑھتی ہے. سب بات بڑے محمد والا یہی پروسیس اہل بیت نے بھی اپنایا. نہ امام حسن کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام حسین کے زمانے میں شیعہ تھے، نہ امام علی کے زمانے میں شیعہ تھے. شیعہ کے معنی عقیدتی شیعہ. شیعوں کے دو معنی، ایک لفظی معنی، ایک اصطلاحی معنی. لفظی معنی میں شیعہ بولا جاتا ہے شیعہ تو عثمان، شیعہ تو علی. علی کے شیعہ، عثمان کے شیعہ. اب یہ نہیں کہ عثمان کے شیعہ تو عثمان کو امام مانتے تھے، خلیفہ مانتے تھے. شیعہ تو عثمان گروہ بولا جاتا ہے. شیعہ تو ابراہیم جس طرح پڑھتے ہیں نا، وہ گروہ جو علی کا طرفدار تھا، سپورٹر تھا. نون لیگ کے شیعہ، پی ٹی آئی کے شیعہ، پیپلز پارٹی کے شیعہ. طرفدار جسے بولتے ہیں، سپورٹر جسے بولتے ہیں. کچھ ایسے تھے جو علی کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن عقیدتاً شیعہ نہیں تھے. عقیدتاً شیعہ وہ بولتے ہیں جو علی کو خلیفہ بلا فخر مانے. وہ عقیدتاً کئی ایسے لشکر میں تھے جو خلفاء راشدین کو بھی مانتے تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. بھائی طلحہ اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، زبیر اگر شیعہ ہوتا تو علی کے مقابلے میں جاتا، شیبر اگر علی کا جنگ صفین میں شیعہ تو علی، اور کربلا میں حسین کا گلا کرتا. یہ وہ تھے جو اس ٹائم سمجھتے تھے کہ جیسے آپ پارٹیوں میں لوٹے ہوتے ہیں نا، پارٹیوں کے اندر لوٹے ہوتے ہیں. کہتا ہے اب مجھے لگ رہا ہے یہ پارٹی صحیح ہے، یہاں چلا گیا. کل بولتا ہے وہ پارٹی صحیح، کہاں چلا گیا. اب کسی پارٹی کے کسی لیڈر کی اس نے بیعت تو نہیں کیے نا، کہتا ہے بندہ خدا آج مجھے صحیح لگ رہا ہے، کل مجھے صحیح نہیں لگ رہا، میں بدل سکتا ہوں. لیکن جو کسی کو امام مان لیتا ہے پھر وہ اس پہ شک نہیں کرتا. امامت کا مطلب یہ قامہ و قعدہ، جنگ بھی کرے تیرے امام ہے، صلح بھی کرے تیرے امام ہے. یہ عقیدہ نہیں تھا کسی کا بھی. اگر اس معنی میں کوئی بولا جائے جناب مختار شیعہ تھے، نہیں تو اس معنی میں جناب مختار شیعہ
جناب مختار عاشق اہل بیت تھے، طرفدار اہل بیت تھے. ہاں کوفے میں تو شیعہ تو علی بولا جاتا تھا. ہر زمانے میں شیعہ کی کیٹیگری الگ تھی. اس زمانے میں وہ گرو جو علی کو سپورٹ کرے وہ شیعہ، جو عثمان کو سپورٹ کرے وہ شیعہ تو عثمان کے ہے. خود بیسیکلی جو تربیت کے تشیع جہاں سے شروع ہوئی وہ دو اماموں نے شروع کی، ایک پانچویں امام نے ایک چھٹے امام نے. تبھی آپ کو شیعہ جعفری بولا جاتا ہے. صحیح سے جس امام نے مکتب بنایا یعنی بنیادیں بنائی کہ شیعہ کون ہوتا ہے، 12 امام کو ماننے والا، اصول دین فروع دین صحیح سے. اب آپ بولے مولانا اس زمانے کا کوئی شیعہ نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں تھا. سلمان نظریاتی شیعہ تھا، مالک نظریاتی شیعہ تھا، مقداد نظریاتی شیعہ، ابو ذر نظریاتی شیعہ. یعنی چند لوگ تھے جن کو مفہوم شیعت کا پتہ تھا. اب یہی پروسیس اہل بیت نے شروع کیا، ایک نسل تربیت کرنا شروع کی. آپ کے چوتھے امام نے وہ نسل جوان ہوئی. اور جب آپ سنتے ہو کہ چھٹے امام جب لیکچر دیتے تھے ایک ایک دن میں 1800 2000 شاگرد ہوتے تھے. یہ اچانک شاگرد کہاں سے آ گئے؟ جادو کی چھڑی تو نہیں تھی نا. 2000 شاگرد سامنے حکومت نے اپنے مولوی کا مکتب کھولا اور شرط لگائی ایک مرتبہ مجمع پڑھتا نہیں ہے تو خطیب کہتا ہے جو ہماری مجلس میں آئے گا، جو ہمارے جلسے میں آئے گا 500 روپے ملیں گے، بریانی کی پلیٹ نہیں ملے گی. یہ سیم چکر اس زمانے میں بھی تھا. یعنی جو ہر کوئی آج کے حکمران کرتے ہیں اس زمانے میں یہ ہوا. اب مکتب بن گئے چھٹے امام کے زمانے میں. فلاں مولوی کا مکتب، فلاں مولوی کا مکتب، درسگاہیں بن گئی. جعفر صادق کا مکتب. اب دیکھا رش امام کیا زیادہ ہو رہا ہے، لوگ زیادہ جا رہے ہیں، علم زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے پابندی لگائی، کہا کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اسے مثلا مثال سے 2 درہم دینے پڑیں گے، پیسے دے گا حکومت کو پھر جائے گا تاکہ رش کیا ہو جائے، کم ہو جائے. اور جو ہمارے مولوی کو سننے آئے گا اسے 4 ملیں گے. مطلب یہاں پیسے بھی ملیں گے اور وہاں جاؤ گے پیسوں کی کٹوتی ہوگی. یہ بھی بڑے تیز سے وہاں 4 لیتے تھے، یہاں 2 دے کے 2 جیب میں ڈال دیتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے دوسرے جتنے دوسرے مکاتبوں کو حکومت کی سپورٹ. مکتب چھٹے امام 2000 سے زیادہ شاگرد. یہ شاگرد کہاں سے آ گئے؟ اتنے فرماتے وہی تھے جن کو زین العابدین نے تربیت دے کے جوان کیا تھا. اب چھٹے امام کے بعد شیعوں کی ایک کھیپ بنی تربیت کی امام ہے. اب دیکھو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے علماء بصرے میں، کوفے میں، جگہ جگہ امام نے اپنے نمائندے بھیجے احواز میں. اب شیعت کا ابلاغ شروع ہوا. گولڈن ٹائم آف تشیع 2 اماموں کے زمانے میں، 5ویں امام، چھٹے امام. 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام غریب الغربا، 9ویں امام بھی ایک طرح سے زندان میں، 10ویں اور 11ویں امام بھی امام عسکریین عسکر میں فوجی چھاونی میں اماموں کو بند کیا گیا. کسی امام کو ٹائم نہیں ملا. یہ ساری محنت 2 اماموں کی تھی. باقی اماموں نے حکومتوں میں جا کے تشیع کو بلند کیا. مناظرے کیا آپ کے امام جواد نے، مناظرے کیے امام رضا نے، پھر حکومت کی لیول پر آئے اور مناظرے کیے. یعنی وہ امام جو قید و بند رہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے نسلوں کی تربیت کی کہ وقت حاکم بھی امام سے ڈرنے لگا. وہ امام جس کے پاس حکومت نہیں، وہ امام جس کے پاس لشکر نہیں، بس اگر ہے تو حمایت پروردگار اعلیٰ ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اہل بیت اور ان کے شیعہ حکومتوں سے ٹکراتے تھے اور نام خدا اور پیغام اہل بیت کو بلند کرتے تھے. اور اہل بیت کے جانے کے بعد وہ غیبت صغریٰ ہو، وہ غیبت کبریٰ ہو، آپ دیکھتے ہیں مختلف حکومتوں سے شیعہ علماء نے ٹکر لی. اور الحمدللہ آج دیکھتے ہیں خدا نے ایک طاقت دی، ایک پاور دی، ایک تشخص دیا ہے اہل بیت کے جاننے والوں کو. یہ محنت تھی، ہر چیز ایک پروسیس کو طے کر کے بنتی ہے. یہ مت سمجھنا میرے عزیز کہ ایک دن میں کوئی بچہ اچھا ہو جائے گا. نہیں، تجھے اس بچے پہ 15 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اور محمد آلے محمد بلند سے بلند کر صلوات. کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ امام حسن نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا رسول خدا اپنے وقت کو
کس طرح سے مینیج کرتے تھے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم زندگی میں پروسیس اہل بیت کو فالو نہیں کرتے. اگر ہم اہل بیت کے پروسیس کو فالو کریں نا، اولاد کی تربیت میں، تعلیم دین میں، اپنے کاروبار میں، تو رزق بھی وافر مقدار میں اللہ عطا کرے، بچے بھی ہمارے اچھے ہو جائیں، گھروں کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے. آج طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج بے ادب بچے کیوں اتنے پروان چڑھ رہے ہیں؟ والدین کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے. آج کیوں سب نہیں، لیکن اکثر شکایتیں آتی ہیں بیویاں بے باک بن گئی ہیں، خوف ہی نہیں، نہ خدا کا نہ شوہر کا احترام. آج کیوں مرد ایسے بن گئے کہ اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں ہے، چشم چراغ بن چکے ہیں، نگاہ حرام میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ گھروں کا سکون تباہ ہو برباد ہوتا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے پروسیس ہم نے اہل بیت کو مانا اور اماموں کو مانا، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، لیکن پھر پریکٹیکلی اہل بیت کا بتایا ہوا پروسیس ہمیں اپنے گھروں میں بھی اتارنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم عقیدتی شیعہ میں ہیں، عقیدہ بھی شیعوں والا ہو، عمل بھی شیعوں والا ہو، پھر خدا عزت دیتا ہے. آج آپ دیکھیں، یعنی دنیا میں کسی بھی ملک پہ اتنے سینکشن لگتے جتنے ایران پہ لگے. کسی بھی ملک پہ، رشیا پہ بھی لگتے ہیں نا سروائیو میں کرتا، کسی ملک پہ اتنے سینکشن نہیں لگے جتنے ایران میں. لیکن انہوں نے اہل بیت کے اصول کو کیا کیا؟ فالو کیا کہ متکبر کے سامنے جھکنا نہیں، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا. اللہ نے آج عزت دی ہے، نہ کوئی انرجی کرائسس ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، کشکول لے کے دوسرے ملکوں کے سامنے نہیں پھرتے، اور وہی امریکہ ان کی منتیں کرتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو. 6 to 7 ایئر سعودیہ کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اپنے ایشو کی وجہ سے نہیں، کونوں للظالم خصم. سعودی مولوی شیعہ تھا، بے رحم طریقے سے اسے شہید کر دیا. مولوی سعودیہ تھا. ہاں آج تک ہوتا ہے مسلمان کسی اور ملک کے اور ہم اس ملک کی ایمبیسی بند کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک مسلمان کو مارا کیا؟ وہ یہی بولیں گے نا ہمارا ہے. کتنے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے اور سعودیہ کے، کتنی ڈیموکریسی کا نعرہ مارنے والے تھے امریکن. کتنی بے دردی سے جمال خاشقجی کو ترکی کی، یعنی ترکی میں رہتے ہوئے اپنی ایمبیسی میں اس بندے میں جنازہ نہیں ملا دیتے، اس کو قیمہ کر کے پتہ نہیں ایسے کر کے اس بندے کا اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا. کیا امریکہ نے کچھ بولا تھا؟ نہیں، ہمیں پیسے دے رہے ہمارے، یعنی ان کا اپنا بندہ تھا، امریکن نیشنل تھا، وہ بندہ ڈیو نیشنل تھا، اس کے لیے آواز نہیں ہوتی. کیونکہ دنیا کے جتنے تعلقات ہوتے ہیں مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں حق اور باطل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کئی ایرانی بولتے بھائی ہمارا کیا جائے اسرائیل سے. ایک بار نہیں، کئی بار اسرائیل نے ایران کو بولا آپ صرف ہمیں ایکسپٹ کرو، ہم پورے خاورمیانہ جیسے یہ عرب کنٹری ہمارا اس خطے کا آپ کو کنگ بنا دیں گے. جو آپ بولو گے تشیع پھیلانی ہے، ہم پورے عرب میں تشیع کو پھیلا دیں گے. کوئی ہم سے زور تھوڑی اسرائیل بولتا ہے. میڈیا آپ کو دیں گے، ٹی وی آپ کو دیں گے، آپ اپنے مکتب کو بڑھاؤ. انہوں نے کہا نہیں، حسین نے منع کیا، ظالم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. آج برکس میں دیکھیں ایران کی شمولیت ہو گئی، آج خدا نے عزت دی ہے، احترام کیا. لیکن ہمارے حکمران عربوں کے اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے آج کیا عزت دی؟ جس عرب حکومتوں کی وجہ سے انہوں ایران سے گیس نہیں لیا، ایران سے پیٹرول نہیں لیا، یعنی اپنے لوگوں کو ایک جہنم کی زندگی بنائی ہوئی. ایک ملک 70 روپے کو پیٹرول دینے کے لیے تیار ہے، پوری انڈسٹری آپ کی کھڑی ہو سکتی ہے اگر ایران سے گیس آ جائے، وہی گیس چائنا جائے، وہی گیس انڈیا جائے، اس کا کرایہ بھی نہیں، یعنی شاید چند سالوں میں پورے ملک کا قرضہ اتار دیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، اپنی قوم کو راضی نہیں کرنا، ہم نے ان شیخوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے مغربی طاقتوں کو راضی کرنا ہے. کیونکہ یہاں مفادات صرف ذاتی مفادات کی ضرورت ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. تو حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اللہ عزت دے گا. اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے حسین کا لاشا پامال ہوا، اس وقت محدود کو نہ دیکھ کے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی، اس وقت محدود کو نہ دیکھ امام زین العابدین کے ساتھ کیا. اللہ کہتا ہے لانگ ٹرم
حق کا ساتھ دے گا، لانگ ٹرم میں تجھے عزت دوں گا. وقتی طور پہ ایک بندہ جیل میں جاتا ہے بے عزت ہوتا ہے، یہ وقتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کیا دوں گا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں عزت دیتا ہوں. کہ یزید کو یہ سمجھ رہا تھا نا اپنے وہم و خیال میں کہ میں نے علیہ باللہ حسین کو کیا کر دیا، لباس بدن کو اتروا دیا، لاشوں کو پامال کروا دیا، علی کی بیٹیوں کو بازار میں لایا، ڈھول اور ناچنے والے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا. تو وہ کیا اپنی سوچ میں توہین کر رہا تھا کہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں لانگ ٹرم میں دیکھو آج زینب کی عزت، آج جاؤ شام میں علی کی بیٹی کی عزت دیکھو. اور کسی کونے میں ابو سفیان کی نسل میں سے ایک یزید لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر کا حال دیکھو، کوئی تھوکنے جاتا ہے، کوئی لات مارنے جاتا ہے. یہ عزت خدا نے کس کو عطا کی؟ سیدہ زینب. آ جاؤ کربلا میں حسین کی عزت دیکھو، آ جاؤ کربلا میں عباس کی عزت دیکھو، آ جاؤ نجف میں علی مرتضی. کہاں ہیں ان کے دشمن؟ کہاں ہے حجاج بن یوسف؟ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے ہارون؟ کہاں ہے مامون؟ سارے ذلیل ہو گئے نا. ان دا لانگ ٹرم خدا نے عزت کس کو دی ہے؟ جو حق کا ساتھ دیتا ہے، کبھی بھی اپنی نگاہوں کو محدود نہ کیا گیا. ہو سکتا ہے مظلوم ہو کے تو دنیا سے چلا جائے، لیکن قیامت میں کس کی عزت ہوگی؟ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء کی نگاہیں مصطفیٰ پر ہیں، سارے منتظر ہوں گے رسول نگاہ. اور فرماتے ہیں اس قیامت میں نبی کی نگاہیں مرتضیٰ پر ہیں، علی کے چہرے پر. اور فرمایا علی کی نگاہیں کسی کے قدموں کی آہٹ کی منتظر ہوں. اور دیکھیں گے علی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ علی فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں. آواز آئے گی رسول ابصارکم، اے اہل محشر آنکھوں کو بند کر. کہتے انبیاء ادب سے سر جھکا کر کھڑے. عجیب روایت ہے. علی کی نگاہیں سجدہ کی طرف. کہتے ہیں یہاں خود خدا کلام کرے گا کہ اے میری کنیز فاطمہ. نبی کی انبیاء رسول کی طرف، رسول علی کی طرف، اور علی تجھے دیکھ رہے. گویا پوری کائنات کی نگاہیں کس کی طرف ہیں؟ فاطمہ کی طرف. تو فاطمہ، کیونکہ یہ دن شفاعت کا دن ہے. سارے کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ مصطفیٰ شفیع المسلمین. سب منتظر ہو گئے رسول اللہ. اللہ کہے گا فاطمہ آج ماں کیا ماں؟ سارے منتظر ہوں گے کہ بی بی اگر کوئی چیز مانگے گی بھی تو اللہ کی دربار میں لائق کیا ہے. کوئی امت کے اعمال لاتا ہے، کوئی نمازیں لاتا ہے، کوئی روزے لاتا ہے، کوئی دعائیں لاتا ہے. اللہ کہتا ہے فاطمہ مانگ ہے. کیا مانگنا ہے؟ جو کچھ مانگنا ہے. علماء کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے بی بی اللہ کی دربار میں کیا لائیں گی اور کیا مانگیں گی. کوئی ایسی چیز لانی چاہیے نا جس کے بدلے میں خدا سے کچھ مانگیں گے. تو فرماتے اپنی چادر سے دو کٹے ہوئے ہاتھ باہر نکال. اے خدا میں اپنے بابا کی امت سے کتنا پوچھنا چاہتا ہوں. میرے بیٹے عباس نے کب بگاڑا کیا تھا؟ کہتی ہیں دوسرے ہاتھ میں اپنے لال حسین کا خون بھرا کرتا نکالا. اے خدا کا مجھے بتایا جائے میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا؟ کیا جواب دے گی یہ امت؟ کبھی میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں مومن ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کرنے جاتا. میرے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے اے خدا یہ میرا حسین ہے آزاد تو اس سے راضی ہو جا تو میرے حسین کے لیے دیا کر رہا ہے. شکر خدا کرو کہ فاطمہ کے ماننے والے حسین کے ماننے والے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں.